باقی محفل نہیں اٹینڈ کر پاتی ہوں اور بہت کچھ ہے. میرا کا میں شکریہ ادا کروں گی کہ انہوں نے بڑے وقت اس وقت سب کے دل بہت سخت اس وقت ٹوٹے ہیں، اور جب ہمارا دل ٹوٹتا ہے یا زخمی ہوتا ہے یا نقصان ہوتا ہے یا اندیشہ ہوتا ہے یا ہم تکلیف میں ہوتے ہیں، تو ایک مسلمان کا سب سے پہلا اور آخری در اس کے اللہ کا گھر اور اس کے نبی کا در. تو دعا ہی وہ ریمیڈی ہے، دعا ہی وہ دوا بھی ہے کہ جو ٹوٹے دلوں کو سکون دیتا ہے اور آگے کا راستہ کھولتا ہے. اور سب سے زیادہ جو ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا مذہب ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہر مشکل کا حل اللہ نے صدقے میں اور دعا میں رکھا ہے، حتیٰ کہ موت کو ٹالنے والی بھی دعا ہوتی ہے. اس لیے صبح ہم جب نکلتے ہیں تو ہماری مائیں، ہمارے گھر والے، ہمارے بزرگ ہمیں دعائیں دیتے ہیں، اور میرا بہت یقین ہے اس میں کہ جب آپ دعا کرتے ہیں تو آپ بہت سی مشکلات سے بچ جاتے ہیں. مشکل حالات ہیں اس وقت. روزانہ سفاک، قاتل، چور اور ڈاکوؤں کی ایک ٹولہ ہے جو روزانہ زمان پاک میں بیٹھے ہمارے لیڈر، اس ملک کی فیوچر، ان کی بقا، ہمارے بچوں کی جو مستقبل کا ہم سمجھتے ہیں اللہ کے بعد اگر اس ملک میں کوئی ہمیں اللہ کا ہی بھیجا ہوا ایک ایسی شخصیت ہے، ایک ایسا لیڈر پیدا ہوا ہے 70 سالوں بعد. ہم نے تو ہسٹری میں ہی پڑھے ہیں باقی جو گئے ہیں، لیکن کسی کو اللہ نے اتنی مقبولیت، اتنی محبت نہیں دی جتنی ہمارے لیڈر کے نصیب میں آئی ہے، اور عوام کا دل ان کے لیے دھڑکنا شروع ہو گیا. یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ دلوں میں محبت ڈالتا ہے، وہ دلوں کو پھیر دیتا ہے. تو آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ سفاک، قاتل ٹولہ روزانہ کوئی سازش کرتا ہے. روزانہ صبح اور شام جو زمان پاک میں دھوا بولنے کی تیاری کی جاتی ہے، روزانہ ان کے دل میں یہ ہے، ان کا بس نہیں چل رہا. یہ اپنا لگتا ہے جیسے ہاتھ اور کاٹتے ہوں گے دیکھ دیکھ کے، جب انہیں تکلیف ہوتی ہے کہ وہ وہاں بیٹھے ہیں، موجود ہیں، بھاگے نہیں. ان کی تمام سازشیں، ان کے تمام ٹریپس، جتنا انہوں نے کوششیں کی کہ کسی طریقے سے ان کو ذلیل کرنے کی کوشش کی جائے، ان کو پکڑ کے تذلیل کی جائے، اور ون فار آل اینڈ آل فار ون ہے اس وقت. لیکن اتنی ہی دیکھ لیں کہ اللہ کی طرف سے کتنی مدد آتی ہے. اور میں ہمیشہ جب بھی رات کو کوارڈینیٹ کر رہے ہوتے ہیں، خواتین کو بھی بلا رہے ہوتے ہیں، تو میں ہمیشہ ساتھ ایک میسج چلاتی ہوں کہ پلیز دعا پڑھنی شروع کریں، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے اور ہمیں اپنے نبی سے صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ہمارا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان کو پڑھیں، ان کی سنت کو دیکھیں اور اس پہ عمل کریں. تو ہم گناہگار لوگ ہیں، لیکن جتنا ایک پڑھا ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے مکہ سے تشریف لے جانا تھا تو ان کے گھر کے باہر قاتل کھڑے تھے، ان کے قتل کا ارادہ کر کے کھڑے تھے، اور کتنے ہر طرف سے انہوں نے نوجوان اکٹھے کیے تھے. پہلے پوری سازش کی گئی تھی. دیکھیں یہ جو واقعات ہوتے ہیں 1400 سال گزر گئے ہیں. قرآن پاک میں بھی آپ کو فرعون کی بھی ذکر ہے، اور بھی بہت سارے نمرود کا ذکر ہے. یہ کیوں اللہ نے آپ کو بتائے ہیں؟ کوئی داستان گوئی نہیں ہے. یہ اس کی اس طرح ریلیونس ہے کہ ہر دور میں آپ کو یہ کیریکٹر نظر آتا ہے. فرعون ایک ایسا کیریکٹر ہے جو ہر انسان کے اندر بھی موجود ہے، اس کو آپ نے قابو کرنا ہوتا ہے. آپ کے نفس کے اندر بھی یہ ایک فرعون موجود ہوتا ہے. اسی طرح یہ والے جو واقعات ہیں نا، یہ آپ کو مختلف جگہوں پہ وہ ریپیٹ ہوتے نظر آتے ہیں کہ کس طریقے سے، کیونکہ ان میں حکمت تھی کہ وہ سازش اس وقت کی گئی، تمام قبیلوں کے لوگ اکٹھے ہوئے، انہوں نے کہا یار یہ بندہ کسی طرح قابو نہیں آ رہا، کسی طریقے سے ہم اس کے تک پہنچ نہیں سکے، اس کو ہم روک نہیں سکے، تو اس کو ہم ختم کر دیتے ہیں، اس کو ایلیمنیٹ کر دیتے ہیں. تو انہوں نے یہ سازش کی، نوجوان اکٹھے کیے، ایسے جو تلواروں میں اچھے تھے، جو جن کا تیر کا نشانہ بڑا اچھا، تو وہ سارے قاتل مختلف جگہوں پہ انہوں نے کھڑے ہوئے. اور اس دن اللہ کے نبی کو جب اللہ کی طرف سے ہدایت اور وحی آئی تو آپ دیکھیں کہ اپنے بستر پہ وہ اپنے جو چھوٹے بھائی بھی تھے اور ان کے ساتھ چلتے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امانتیں دے کر ان کو اپنے بستر پہ سلا کے گئے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ سورہ یاسین کی آیات کا ورد کرتے ہوئے ان کے سامنے سے نکل کے گئے.
اللہ نے ان کی آنکھوں پہ ایسی پٹی ڈال دی کہ وہ اس وقت غنودگی میں آ گئے اور یہ ان کے سامنے سے نکل کے چلے گئے اور ان کو پتہ نہیں چلا. تو اب وہ آیات تو اللہ کی موجود ہے اور یہ واقعہ بھی موجود ہے اور سب کچھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس سے ملتا جلتا ہمیں ہر دور میں چیزیں ہوتی ہیں. تو کیوں اللہ نے یہ ہدایت دی ہے, کیوں یہ روایات ہمارے لیے موجود ہیں؟ اسی لیے موجود ہے کہ ان روایات کو ذہن میں رکھا جائے اور ان سے ہدایت کی جائے اور ان پریکٹسز کو جب موقع ملے دوبارہ اسٹیبلش کیا جائے. کیسے کہ اسی عقیدے کے ساتھ, اسی کنوکشن کے ساتھ آپ وہ آیات پڑھیں اور اللہ سے مدد جب مانگیں تو اس یقین کے ساتھ مانگیں کہ جب وہ اپنے نبی کے لیے اس نے یہ آیات بھیجی تھی, ان کو حکم دیا تھا کہ اس موقع پہ یہ پڑھو, تو جب بھی ایسا کوئی موقع آئے گا اور آپ یہ آیات کا ورد کریں گے تو اللہ کی مدد آئے گی انشاءاللہ. تو اس لیے یہ دعا بہت ضروری ہے. اب میں جو میں نے تمہید باندھی ہے میں اس سے آگے آ جاؤں. اللہ نے اپنے لوگوں کے دل پھیرے ہیں اگر ایک شخص کی طرف تو کسی مقصد کے لیے پھیرے. اب انہی میں سے ہمارا ایک بچہ تھا, بچوں جیسا تھا, معصوم تھا. کچھ لوگوں کی زندگی میں شاید وہ اتنے مشہور نہیں ہوتے, لیکن جب کوئی خون ناحق کسی معصوم کا خون بہتا ہے نا تو وہ جڑیں ہلا دیتا ہے, بنیادیں ہلا دیتا ہے. اور جب ایسے کسی معصوم کا, ناحق کا اس طریقے سے خون بہایا جاتا ہے اتنا تشدد کر کے, تو آپ یہ دیکھیں کہ اس علی بلال نے, ذل شاہ جو اپنے آپ کو کہتا تھا, اس کے اس بہیمانہ قتل تشدد نے ہم سب کو ہلا کے رکھا. اس قدر تکلیف ہے کہ ایسے لگ رہا ہے کہ ہمارا اپنا بچہ, ہمارا کوئی اپنا پیارا ہمارے سے چھینا گیا. وہ کسی مقصد کے لیے وہاں کھڑا تھا, وہ اپنے ملک کے نعرے لگاتا تھا. آپ اس کی باتیں سنیں, کس قدر محبت تھی اس کو عمران خان سے. ان کی تصویریں رکھ کے چومتا تھا, اس لیے نہیں کہ عمران خان نے اس کو کوئی ایم ایل اے ایم پی اے بنانا تھا, وہ تو اللہ لوگ تھا. وہ وہاں ٹکٹ کی امید پہ نہیں گیا تھا, وہ اقتدار کے لیے نہیں کھڑا تھا, وہ وہاں میرے اور آپ کے بچوں کے لیے کھڑا تھا. وہ ہمارے لیڈر کا پہرا دے رہا تھا اور در حقیقت وہ لیڈر کا پہرا اس طرح دے رہا تھا کہ وہ اپنے ملک کی آزادی دیکھ رہا تھا. اس کی آپ باتیں سنیں تو حیران ہو جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں